نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک کتاب القواعد الاربع مکمل کی۔ اب انشاءاللہ دوسری کتاب شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی الاصول الثلاثہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے جو اصول ذکر کیے ہیں وہ اصول ہیں جن کا جاننا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، واجب ہے۔ یعنی ایسے 3 اصول جو ہر کسی مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، ان پر واجب ہے، ان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ اس کو پتہ نہیں ہوگا تو سمجھو کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یہ نہیں کہ دین کی باقی جو علوم ہیں جیسے حلال و حرام کے مسائل ہیں یا دین کی جو باریکیاں ہیں، خیر وہ علماء کرام جانیں، لیکن جو دین کی جو بیسک نالج ہے لہٰذا اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے کہ ایک مسلمان اپنے رب کے بارے میں جانے، ایک مسلمان اپنے نبی کے بارے میں جانے، ایک مسلمان اپنے دین کی معرفت حاصل کر دین کے بارے میں جانے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی نہ جانیں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے خالق کو، اپنے رازق کو نہیں جانتے؟ ہم اپنے دین اسلام کے بارے میں نہ جانیں کہ دین کے ارکان کیا ہیں، دین کے بنیاد کیا ہے، تو لہٰذا ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ویسے ہی ہم نبی پیغمبر کے بارے میں اگر ہم نہ جانیں تو آپ اور ہم کتنے بدنصیب انسان ہیں کہ اپنے پیغمبر کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، اس کی کیا صفات ہیں، اس کے کیا مشن تھا، اس کی کیا دعوتیں تھیں۔ تو آئیے مؤلف رحمہ اللہ الاصول الثلاثہ یہ کتاب شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، جیسا کہ پچھلی کتاب القواعد الاربع بھی شروع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اور بسم اللہ سے شروع نہ کرنا ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اس وجہ سے مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی جو شروعات کی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کو خط لکھا کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ سے شروع کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ سے شروع کیا ہے۔ اسی کی اتباع کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کی شروعات بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر ذکر کر رہا ہوں، ورنہ اس پر جو کتابیں لکھی گئی، جو شرح لکھی گئی ہے، بے شمار شروعات لکھی گئی ہیں اور بڑی بڑی ضخیم کتابوں کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اگر کتاب لکھی جائے تو مکمل ایک کتاب لکھی جائے گی۔ بسم اللہ کی کیا فضیلت ہے، بسم اللہ کے بارے میں کیا کیا حدیث کے اندر آیا ہے، اگر الرحمن اور رحیم کیا ہے، الرحمن اور رحیم کے درمیان فرق کیا ہے، اگر یہ باریکیاں اگر ہم چلے جائیں تو یقیناً بے شمار دروس ہو جائیں گے اس کے اوپر۔ لیکن میں مختصر اعتبار سے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کتابیں ہماری نظر کے اندر آ جائیں، اس وجہ سے میں مختصر آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ کی جو متن جو عبارت ہے اسی کو شروع کر رہا ہوں۔ مؤلف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل۔ الاولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تمہید مؤلف رحمہ اللہ نے شروعات کی ہے اس کتاب کی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ علم رحمک اللہ، جان لو، تم علم حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ دعا دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم رحیم جو اللہ رب العالمین ہے وہ رحمان تم پر رحم فرمائے۔ ہم اور آپ دیکھیں اگر مؤلف رحمہ اللہ کی اگر یہ دعا ہم کو لگ جائے، مل جائے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اگر مل جائے تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے، اور کوئی بھی انسان جنت میں جائے گا بغیر رحم کے
نہیں جا سکتا. تو اتنی بڑی عظیم دعا دے رہے ہیں کہ علم رحمک اللہ، تم علم حاصل کرو، دین شریعت کا علم حاصل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل، یہ جان لو کہ ہم تمام مسلمانوں پر 4 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اصول ثلاثہ سے پہلے فرما رہے ہیں کہ 4 چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے نا، روزے فرض ہے نا، فرما رہے کہ ایسے ہی ہم پر واجب ہے، فرض ہے ان 4 چیزوں کا علم. پہلا کون سا؟ العلم، علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے. آپ نماز کے بارے میں نہ جانیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہ جانیں، روزے کے بارے میں نہ جانیں تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ تو فرما رہے کہ علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا. آج دنیا کے انسان نہ جانے کتنی ڈگریاں لے کر کے ڈاکٹر، انجینئر، فلاں بنتے ہیں، ہاں، لیکن دین کا علم تو ان کے پاس نہیں ہوتا، تو دین کے مسکین ہوتے ہیں. سب سے بڑا مسکین وہی ہے جس کے پاس دین کا علم نہ ہو، شریعت کا علم نہ ہو. تو لہٰذا مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ شریعت کا علم حاصل کریں، اور وہ کیا ہے؟ آپ کے رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، وہ معرفت اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے بارے میں جانکاری. وہ معرفت نبی اور نبی کی معرفت، نبی کے بارے میں جاننا، اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے افعال کے بارے میں، اللہ کے کمالات کے بارے میں آپ جانو. ویسے ہی آپ معرفت نبی کی، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرو. آپ کا نبی کون ہے، نبی کے والدین کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی اتباع کرنا ضروری کیوں ہے، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں نبی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے، فرض ہے. اور تیسرا وہ معرفت دین الاسلام بالادلہ، اور دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا، ارکان اسلام کیا ہیں، ارکان ایمان کیا ہیں. ہاں، یہ ایک مسلمان کو ضروری ہے کہ دین کی معرفت حاصل کرے، دین کے بارے میں جاننا حاصل کرے، مع الادلہ، دلائل کے ساتھ. یہ نہیں کہ میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا رب اللہ ہے، بس جان لیا ہو کہ ختم. نہیں، دلائل کے ساتھ جاننا کہ رب تمہارا اللہ کیوں ہے، اس کی کیا نشانیاں ہیں، لہذا اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے. ہاں، تمہارا دین اسلامی ضروری کیوں ہے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاص کیوں ہے. تو لہٰذا ان کو دلائل کے ساتھ جاننا یہ مسلمان پر ضروری اور واجب ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ علم حاصل کرنا. 4 چیزوں کے جاننا ضروری ہے، جس میں سے پہلی چیز علم حاصل کرنا. اور علم میں کون سی 3 چیزیں علم حاصل کرنا؟ اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت، دین کی معرفت. اور دوسرا العمل به، یہ علم حاصل کرنے کے بعد العمل به، پھر اس پر عمل کرنا. کیونکہ علم صرف نالج کے لیے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ کوئی جنرل نالج کی کتاب نہیں ہے دین شریعت کا علم، بلکہ شریعت کا جو علم ہے، جتنا آپ کے پاس علم ہو اس پر آپ عمل کریں، یہ ایک ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. سب سے پہلے آپ علم حاصل کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر آپ اپنے گناہوں سے استغفار کرو. جب ہم گناہ کے بارے میں جان گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس سے توبہ نہیں کریں، استغفار نہیں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمارے جاننے کا کیا فائدہ؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. ایسا علم جس پر عمل نہ ہو وہ انسان کے لیے وبال ہلاکت ہے، وبال جان ہے. ایسا علم انسان کو جس پر عمل نہ کرے، انسان نماز کے بارے میں پتہ ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزے کے بارے میں پتہ ہے لیکن روزہ نہیں رکھتے. ہاں، اگر جس کے بارے میں پتہ اس پر عمل نہ کرے تو لہٰذا یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، وبال ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ علم حاصل کریں، اور علم کس کا حاصل کریں؟ اللہ کی معرفت کا، نبی کی معرفت کا، دین کی معرفت کا. پھر اس کے بعد العمل بھی، آپ اس پر عمل کریں. اور تیسرا الدعوۃ الیہ، صرف یہاں تک کافی نہیں ہے کہ ہم نے علم حاصل کر لیا، اس پر عمل کر بس کافی کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے. نہیں، والدعوۃ الیہ، لوگوں کو دعوت دیجیے. یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے، اماموں کا کام نہیں ہے کہ صرف دین کی دعوت دیں، آپ لوگ ویسے ہی نکل جائیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. جتنی بھی دین کی نالج ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بلغوا ولو انی آیہ، ایک آیت کے بارے میں، ایک حدیث کے بارے میں، ایک دین کی بات کو پتہ ہے، دوسروں تک پہنچانا آپ پر ضروری ہے. تو علم حاصل کرنا، اس پر خود عمل کرنا، والدعوۃ الیہ، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، لوگوں کو بتانا، یہ ہم اور آپ پر ضروری ہے، واجب ہے. اور چوتھی چیز الصبر علی الاذی فیہ، جب ہم دین کی دعوت دیں، اس پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں تو اس پر صبر کرنا. تو لہٰذا یہ 4 چیزیں ہر ایک مسلمان پر ضروری ہیں. یجب علینا، سب سے پہلی چیز یہ کہ علم حاصل کریں. پھر یہ کہ علم کس چیز کا حاصل کریں؟ اللہ کا، اللہ کی معرفت کا، دین کی معرفت کا، اور
نبی کی معرفت کا، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں خود۔ پھر تیسری بات یہ کہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، اور چوتھی بات یہ کہ مصیبتیں تکلیفیں جو آ جائیں تو اس پر صبر کریں۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ نے اس کی دلیل ذکر فرمائی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے کلام سے یہ دلیل ہے کہ یہ چیزیں ہم پر ضروری ہیں، واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ والعصر، اللہ نے قسم کھائی زمانے کی، وقت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، وقت کے بے شمار فائدے ہیں۔ وقت کا صحیح اگر استعمال نہ کیا تو وقت تمہیں کاٹ دے گا، بہت لمبا درس ہو جائے اس پر بھی۔ فرمایا قسم ہے زمانے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، چاہے جسی کی قسم کھائے، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی قسم کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ تو مؤلف دلیل دے رہے ہیں کہ والعصر، اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان، جتنے بھی انسان ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان کے الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کی۔ آمنوا اس کے اندر علم شامل ہے، یعنی انسان ایمان کب لاتا ہے؟ جب اللہ کے بارے میں وہ جانے، جب نبی کے بارے میں وہ جانے تب ایمان لائے گا۔ تو قرآن نے اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، گھاٹے اور نقصان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اور صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی وصیت کی اور پھر اس پر صبر کیا۔ یقیناً یہ لوگ گھاٹے نقصان میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے نقصان میں، سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ اب ہم اور آپ سوچیں، کیا ہمارا اس پر عمل ہے؟ ہم علم حاصل کرتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہم لوگوں تک کتنا اس کو پہنچاتے ہیں، پھر پہنچانے کے درمیان ہم پر کتنی مصیبتیں تکلیفیں آئیں؟ لہذا سوچنے کا مقام ہے۔ ہم ایک خاص امت ہیں، خیر امت کے لقب سے ہمیں منتخب کیا گیا ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس میں کتنا جانچیں، تولیں، پرکھیں کہ ہم نے کتنا اس پر عمل کیا ہے، ہم نے کس پر، ہم نے اس آیت کریمہ پر کتنا عمل کیا ہے۔ بڑی عظیم سورہ ہے والعصر، اس کی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ لہٰذا بہرحال وقت زیادہ ہو رہا ہے، آج کے درس اسی پر ختم کرتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کی جو تمہید شروعات کی ہے وہ ان 4 چیزوں سے کی ہے کہ علم حاصل کریں، عمل کریں، دعوت دیں لوگوں کو، پریشانیاں مصیبتیں آ جائیں پھر اس پر صبر کریں، جیسا کہ انبیاء نے صبر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت تبلیغ کرتے رہے، صبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی دین کی دعوت کے اندر، صحابہ کرام کو اتنی تکلیفوں سے جھیلنا پڑا، لیکن صبر کرتے رہے، دعوت کو نہیں چھوڑا بلکہ دعوت دیتے رہے۔ لہٰذا ہم بھی دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، دوسروں کو دعوت دیں، اور مصیبتیں پریشانی آ جائیں تو بخوشی اس کو قبول کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دینی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہے اسلام پر ختم الخیر ہو۔ السلام علیکم۔